رخ کریں گے اسلام آباد کا، جہاں پر اس وقت نون لیگی رہنما میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کر رہے ہیں۔ پہلی بات یہی ہے کہ چیئرمین سینٹ کے لیے یا ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے مسلم لیگ نون اپنے اتحادیوں اور اپنے ساتھیوں کے مشورے سے کوئی نام فائنل کرے گی، اور ابھی ہماری جانب سے ہم نے کسی کو امیدوار نہیں بنایا۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ مشاہد اللہ خان صاحب کل انشاءاللہ تعالی پولیٹیکل ٹیم کے ہمراہ ایم کیو ایم سے، اور اگر پیر صاحب پگارا شریف وہاں موجود ہوئے تو ان کی خدمت میں بھی حاضر ہو کے ان سے ملاقات کریں گے۔ پی ایم ایل فنکشنل نے جناب پیر پگارا شریف صاحب نے اور یونس صاحب نے ہمیں اپنی حمایت کا یقین دلا دیا ہے۔ کل رات ہم کنگری ہاؤس بھی گئے تھے اسلام آباد میں اکٹھے، اور وہاں انہوں نے ہمیں کہا کہ بالکل ہم غیر مشروط پی ایم ایل این کی امیدوار کی، اور اس جو بھی یہ موو ہے سینٹ الیکشن کی، اس میں آپ کی مدد کریں گے۔ ان کا بہت شکریہ۔ تو ایم کیو ایم کے ساتھ کل ملاقات ہوگی کراچی میں انشاءاللہ۔ مشاہد اللہ خان صاحب، گورنر صاحب، باقی لوگ وہاں جائیں گے، اور آج راجہ ظفر الحق صاحب کی سرکردگی میں ایک پولیٹیکل ٹیم تشکیل دی گئی ہے جو اپنے اتحادیوں سے اور پارلیمانی جو گروپس ہیں ان کے ساتھ آج اور کل ملاقاتیں کرے گی اسلام آباد میں، تاکہ اپنی حکمت عملی کو مزید واضح کیا جا سکے، اور رابطے مسلسل جاری رہیں گے۔ یہ میں ضرور کہوں گا کہ کل قائد مسلم لیگ نے محترم رضا ربانی صاحب کا نام بڑے خلوص اور نیک نیتی سے لیا تھا۔ رضا ربانی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ساری زندگی سے ظاہر ہے وابستہ ہیں، اور ایک بڑے ڈیموکریٹ ہیں۔ ان کی بڑی سٹرگل ہے ڈیموکریسی کے لیے اور پاکستان میں رول آف لاء کے لیے، لیکن آصف زرداری صاحب کو شاید یہ نام لینا برا لگا ہے، اس کی وجوہات تو وہی جانتے ہیں، لیکن یہ امر اور یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ جو کچھ سینٹ الیکشن کے دوران ہوا کہ آپ کے ووٹ 5، سینٹ کی نشستیں 2، یا دوسری جماعتوں کے ووٹ چرانے کی کوشش کرنا کسی بھی غیر اخلاقی طریقے سے، یہ سلسلہ مناسب نہیں ہے، اور بجائے انڈیویجول کانٹیکٹ کرنے کے جماعتوں سے رابطے کرنے چاہیے، تاکہ جماعتوں کے ڈسپلن خراب نہ کیے جائیں جو جمہوریت کی روح کے عین مطابق ہے۔ تو یہ ایک شکایت ہے ہمیں زرداری صاحب کے رویے سے، پوری پیپلز پارٹی کے رویے کی ہم بات نہیں کرتے۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ سینٹ کا الیکشن سموتھلی ہوگا۔ پھر آج خبر آئی تھی وہ ہمارے نزت عامر صاحبہ، سعدیہ خاقان عباسی صاحبہ اور ہارون اختر صاحب کے حوالے سے، تو ہمارے اطلاع کے مطابق ہم نے ڈاکومنٹس بھی دیکھے ہیں، خاص طور پہ نزت عامر صاحبہ نے تو 2012 میں یہ جو تھی شہریت چھوڑ دی تھی، اس کی ساری ڈاکومنٹس ان کے پاس موجود، انہوں نے مہیا بھی کیے ہیں۔ سعدیہ خاقان عباسی صاحبہ نے کاغذات نامزدگی جمع ہونے سے کئی گھنٹے پہلے جا کے لکھ کے ایمبیسی میں تو اس کو چھوڑا شہریت کو۔ ہارون اختر صاحب بھی ان کی جو انہوں نے ہمیں بتایا وہ کینیڈین شہریت بہت عرصہ پہلے ترک کر چکے ہیں۔ ابھی تازہ ترین ہمیں نہیں پتا کہ لاہور میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیا کارروائی ہوئی ہے، دوبارہ ہیئرنگ شروع ہو گئی تھی، وہ خبر لیں گے۔ بہرحال میں یہ ضرور کہوں گا کہ کچھ اگر پتہ ہے تو بتا دیں۔ سعدیہ عباسی صاحبہ کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے سے روک دیا ہے، انہوں نے وکیل نے کہا ہے کہ جی انہوں نے چھوڑ دی تھی، انہوں نے کہا یہ طریقہ نہیں ہے چھوڑنے کا، جس طریقے سے فوری طور پہ چھوڑ کے آپ کاغذ جمع کروانے آئے۔ گزارش یہ ہے کہ اس کے بعد دوبارہ بھی تو ہوئی نا ہیئرنگ، 100 دوبارہ والی کی بات ہی بتا رہے ہیں شاید، یہ 100 یہ 4 کا ہاؤس ہے، کچھ ووٹر اویلیبل نہیں ہے، ایک ووٹ سے سارے انتخابی عمل پہ فرق پڑتا ہے۔ تو یہ بات سب کے پیش نظر رہنی چاہیے کہ آلریڈی ہمیں شیر کے نشان سے محروم کیا گیا، جو ہمارے قانونی مشیران کی رائے میں اور ہماری پارٹی کی رائے میں کسی طور پہ مناسب اقدام نہیں تھا، بلکہ اس سے ہمیں نقصان پہنچا یا نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، اور یہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کی اور ہمارے جو سیاسی حقوق ہیں بطور ایک سیاسی جماعت کے، اس سے منافی ہے یہ اقدام جو کیا گیا تھا۔ اب اگر ہمارے ووٹرز جو ہیں وہ ووٹ نہیں ڈال سکتے تو اس سے یقیناً ہماری اکثریت کو نقصان پہنچے گا، اور ایک سینیٹر جو الیکٹ ہو گیا ہے
اور اگر وہ اپنی شہریت ترک کر آیا جا کے اور لکھ کے باقاعدہ بقائمی ہوش و حواس ایمبیسی میں اس نے اس کو سرنڈر کر دیا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اسے ووٹ ڈالنے کا حق ملنا چاہیے، تاکہ کل کہا جا سکے کہ سینٹ کے انتخابات میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی اور یہ شفاف طریقے سے چیئرمین ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن ہو گیا۔ میں ابھی کہوں گا آپ سوال نہ کریں، ذرا مشاہد اللہ خان صاحب پہلے بات کر لیں۔ تو بات تو خواجہ صاحب نے کر دی ہے ساری۔ آج جو بھی ایکٹیویٹی ہوئی ہے، جو اجلاس ہوا، اس کی روحات بھی بتا دی ہے۔ کل میاں نواز شریف صاحب یہاں پہ نہیں ہوں گے، پرسوں انشاءاللہ صبح وہ ادھر تشریف لے آئیں گے۔ اس کے بعد جو بھی فائنل چیزیں ہوں گی پرسوں ہمیں ان کے بہت ساری باتیں بالکل شام تک مستقل میٹنگز کا ایک شیڈول ہے جو طے ہو چکا ہے پرسوں کا، اور پرسوں شام کو کوئی نہ کوئی مطلب کہ ٹھوس جو بات ہے سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے یہ آپ کے سامنے رکھ دی جائے گی واضح طور پہ۔ اور ایک بات میں اس کو تھوڑا سا دہرانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو جبر مسلسل ہے، یہ جبر ناروا جو ہے، یہ اس کا مقابلہ تو کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے انشاءاللہ، اور ہر سطح پہ کریں گے، ہر جگہ پہ کریں گے۔ لیکن میں آپ کے وساطت سے پاکستان کے عوام کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے یعنی کہ یہ مجھے جاوید ہاشمی صاحب کی باتیں آج یاد آتی ہیں کہ وہ بہت عرصے سے جو باتیں کر رہے ہیں وہ ایک ایک کر کے وہ صحیح ثابت ہوتی جا رہی ہے۔ تو بہرحال میں تو یہ چاہوں گا کہ ہم اداروں کی بہت عزت کرتے ہیں، اور کوئی ایسی بات جو کسی نے کہی ہے اس کو وہ سچ ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں، اور یہ جو فنڈامنٹل رائٹ ہے اس سے کسی بھی طریقے سے آپ مطلب کہ اس کے اظہار کو نہیں روک سکتے، اور یہ الیکشن جو ہے اس کو خطرے میں ڈالنے کی کوشش نہ کرے۔ اس طرح کی جو حرکتیں ہیں اس سے یعنی کہ یہ جمہوری سسٹم جو ہے، پارلیمنٹری فارم آف سسٹم جو ہے، اس کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم تمام لوگوں کو، تمام اداروں کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور مجھے امید ہے کہ تمام ادارے اپنی حدود میں رہتے ہوئے اداروں کو مضبوط کریں گے، اور پاکستان کے عوام جن لوگوں کا انتخاب چاہتے ہیں اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں پیدا کریں گے۔ اچھا یہ فرمائیے گا کہ کیا آپ کے پاس نمبرز پورے ہیں؟ اور دوسری جو آپ نے جبر مسلسل کی بات کی، وہ تو میثاق جمہوریت والے بھی آپ کے ساتھ جبر مسلسل کر رہے ہیں، اس پہ کیا کہیں گے؟ جس بے دردی اور بے رحمی کے ساتھ انہوں نے رضا ربانی کی تجویز جو بڑے دل اور سنسیئرلی ایک بڑے ڈیموکریٹ کے حوالے سے میاں صاحب نے دی تھی، اس کو ہمیں امید نہیں تھی کہ اتنی جلدی اس کو وہ ان کا اپنا آدمی ہے، مطلب کہ وہ پاکستان کے بھی لوگ، دیگر پارٹیوں کے لوگ ان کی عزت احترام کرتے ہیں، لیکن ایسے کون کرتا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ؟ اس سے پتہ یہ لگتا ہے کہ شاید وہ کسی اور کھوٹے پہ ناچ رہے ہیں۔ نمبرز پورے ہیں؟ نمبر پورے سے بھی زیادہ انشاءاللہ، آپ فکر نہ کریں۔ یہ بتائیے گا کہ تحریک انصاف بھی اب مسلم لیگ نون کے رہنما اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، ان کا کہنا تھا کہ سینٹ انتخابات کی حکمت عملی ترتیب دے دی گئی ہے۔